مودی کا مستقبل اب کیا ہوگا جنگ میں ذلیل و خوار ہونے کے بعد؟ مودی کا پہلے کیا مستقبل؟ یہ مودی ان پڑھ آدمی ہے، اور جیسا کہ بھارت میں 1.5 ارب سے زائد آبادی والا ملک ہے، نہ وہاں کسی کو تعلیم پراپر دی جا رہی ہے، نہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس ملک میں، روٹی تو ہے ہی نہیں ہے، اور اس ملک میں اس جیسا جو ہے وہ چودھری بن گیا ہے۔ یہ مطلب چائے کا کھوکھا وہ چلا رہا ہے، اور اس سے خیال آیا کہ یار یہ جاہل سے لوگ ہیں، ان کا لیڈر بھی مجھ جیسا جاہل ہی اگر بن جائے تو یہ سر پہ اٹھا لیں گے، اور اس نے سٹارٹ لے لیا بسم اللہ کر کے، کسائیوں والے کام یہ وہ سارے۔ اور اس نے پہلا غلیظ کام کیا گجرات میں مسلم کش فسادات، مسلمان اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی قتل و غارت جہاں سے اس کو مقبولیت ملی، اور اس نے سمجھا کہ یہ اچھا شغل ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرو، ان کو ذلیل کرو، گلی محلے میں ان کو مطلب جب آتے جاتے ان کو چھیڑو اور ان پہ آوازیں کسو، ایسے متشدد ہندوؤں کا ہیرو بن جائے گا۔ اور راج جس کا اصل مقصد یہ ہے، اور RSS جو ہے مطلب راشٹریہ سیوک سنگھ، وہ جو ہے نا اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں مسلم کو ذلیل کیا جائے، ہمارے جو مطلب نماز قرآن ہم جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں نیگیٹو گفتگو کی جائے، یہ ان کا بیسک مقصد تھا۔ اس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں پہ ہم نے کیچڑ اچھالا۔ اور یہ مودی نے جب وہ اس کا یہ کامیاب ہوئی گجرات والی پالیسی، تو اس نے کہا یار یہ جو ہے مسجد بابری مسجد یہ بڑا زبردست شوشہ ہے، اب میں یہ چھوڑتا ہوں، اور پھر اس نے وہ شوشہ چھوڑ دیا بابری مسجد والا۔ اور آپ دیکھیں وہ مطلب پڑھی ہیں نیٹ پہ ساری کہ وہ مسجد جب یہ لوگ اس مسجد کو ڈیمالش کر رہے تھے تو کس طرح کئی ہندو تو اس میں نیچے آ کے فنا ہو گئے، مر گئے، کہ وہ اس قدر جوشیلے انداز میں، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کوئی بڑا فرض ادا کر رہے ہیں بابری مسجد کو گرا کے۔ تو یہ اس کے پیچھے بھی یہ مودی RSS اور ان کے یہ نیگیٹو ہندو ذہنی تھے، اور انہوں نے خوب فنکاری وہاں کی، اور اس کے بعد اس کو سمجھا کہ یہ میرے خیال سے جو پڑھے لکھے ہندو ہیں ان کا یہ ٹون، ان کا سٹائل ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک جگہ پہ 100 بندوں کا مجمع ہے، اس میں 60 پڑھے لکھے ہیں، اور 2 جو ان پڑھ ہیں نا، جو بدتمیز ہیں، وہ ان 60 پہ بھاری ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ دنیا میں جہاں مطلب اس طرح کی بات ہوتی ہے، جہاں ہندو ہیں وہ مہذب پڑھے لکھے سلجھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کتے کی طرح بھونک نہیں سکتے، یا وہ آواز نہیں اس طرح اٹھا سکتے جس طرح 2 4 6 لوگ بدتمیز جو ہوتے ہیں۔ چند گندے لوگ اس طرح سے بکواس کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا لے جا پاکستان کے بارے میں آپ نے ایسے پھٹی چرمو، آپ نے 4 دن آپ نے اس طرح کی میڈیا باتیں۔ 4 دن میڈیا دیکھا ہے، انڈین میڈیا دیکھا 4 دن، وہ ایک بندے نے بھی سچ بولنا گوارا نہیں کیا، وہ جھوٹ اتنے جھوٹے 2 نمبر لوگ، 100% جھوٹ، سب ان کے سب کے سب آپ وہ 100% یاد جھوٹ بول رہے کریں، تھے۔ آپ وہ دن یاد کریں جب یہ شور مچاتا رہے کہ رافیل اگر میرے پاس ہوتا تو میں یہ کر دیتا، وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ انہوں نے 120 پائلٹ کہاں سے لائے گا؟ 120 روپے کلو بک رہا ہے ادھر لاہور میں، بلال گنج میں، بلال کباڑی نہیں جہاں پہ 120 روپے کلو، جہاں پرانی جوتیاں نہیں بیچتے لوگ، وہاں رافیل بھی بک رہا ہے، اور ان کے جو آئے ہوئے ہیں نا ڈرون، وہ بھی بڑی تعداد میں آج دیکھ کے پڑے ہوئے ہیں ادھر، اور مطلب کوئی خریدنے والا نہیں۔ اور یہ جنگیں جو ہیں نا یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جذبے سے لڑی جاتی ہیں، اور جو مسلمان بچے ہیں انہیں جنت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ دیکھیں اللہ کی راہ میں شہید ہونا، بھاولپور میں وہ جو ہمیں بچے، کوئی خوف نہیں ہے جنگ سے۔ بھاولپور میں جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ معصوم بچے سارے مطلب شہید ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو عزت ملنی تھی ان بچوں کو شہید کر کے؟ اس کو یہ ذلت اس کے بدلے میں اور ملی ہے۔ ہماری افواج جو ہیں انہوں نے انڈیا میں نہ بچوں کو نشانہ بنایا، نہ خواتین کو نشانہ بنایا، نہ بوڑھوں کو، حتیٰ کہ سولین آبادی پہ بھی انہوں نے بمباری نہیں کی، انہوں نے ان کی عبادت گاہوں پر بمباری نہیں کی۔ انڈیا میں 28 جگہوں پہ وار کیا گیا اور کامیاب ہوا ہے، اور سارے جہاز واپس آئے ہیں، اور صرف 5 بندے جو ہیں نا وہ مرے ہیں، یعنی انسان کو وہاں پہ انسان سمجھا گیا۔ انہوں نے کہا جی جن چیزوں پہ تمہارا گھمنڈ تھا کہ یہ اسلحہ یہ بارود ہم نے فوجی تنصیبات کو وہ نشانہ بنائی، اور ایکوریٹ نشانہ ان کا بنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا انہوں نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مودی کی بات ہو رہی تھی کہ مودی کا مستقبل کیا ہے۔ یہ بیسیکلی یہاں وزیر اعظم تھا ان کا مرارجی دیسائی، یہ کوئی 30-35 سال پہلے تھا۔
یہ سب سے پہلے اس نے جو ہے نا یورین پیشاب پینا شروع کیا، تو اس کے بعد یہ ٹوٹل جو پکے پختہ قسم کے یار یہ بتائیں، گائے کا بچڑا بھی دودھ پیتا ہے، گائے کا پیشاب نہیں پیتا، بڑا نقطہ ہے، واہ واہ، ایک جانور ہے ہاں جی، اور وہ دودھ پیتا ہے، اس کا پیشاب نہیں پیتا، اسے سمجھ گیا کہ مطلب یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے جو ہاں، دودھ نہیں پیتے پیشاب پیتے ہیں۔ اور یہ سیریل ہے مرارجی دیسائی سے چلتے 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 یہ یہاں تک آ گیا، یہ سب پیشاب پیتے ہیں، وہ گوبر کھاتے ہیں، اور یہ تبرکن گوبر کھاتے میرے ہیں، خیال یار سے بندہ سوچ لیتا ہے، سینس ہی کام نہیں کرتی، سینس کام نہیں کرتی یہ، تو اس لیے اب آپ بات کریں مستقبل کی، بھائی جو اس کا ماضی تھا نا گندا، اس کا مستقبل اب اس سے بھی بدتر ہے، اور میں نے تو پہلے بھی پیشین گوئی کی ہے، تاریخ، اور مجھے سب نے کہا کہ آپ نے اس کا ہاتھ دیکھا ہے، نجوم کے اس میں میں نے اس کا میں نے ہاتھ دیکھا ہے، اس کے مجھے 7-8 پرنٹ مل گئے ہیں نیٹ سے، وہ میں نے اس کے رائٹ ہینڈ کے جو دیکھے ہیں، ان سب میں یہ بات، مطلب بات ذرا بری ہے، کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن یہ میرا چونکہ شغل ہے، میرا مشغل ہے یہ پامسٹری، اس کی روح سے اس کا ہاتھ جو ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص تنگ آ کے خودکشی کر لے گا، اس کے سر پہ کئی اموات ہیں، اس نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور اب بھی اس کی سازش تھی، اب اس کی سازش یہ تھی اب کہ اس کا نشانہ مسلم نہیں تھے، اب اس کا نشانہ تھا ہندو کمیونٹی، مسلم کمیونٹی، سکھ، عیسائی، سب، اس نے کہا لاکھوں لوگ مر جائیں، میں ایک جنگ چھیڑتا ہوں، اور اس میں یہ لوگ تو مر جائیں گے، میں ان کے سروں پہ جو ہے نا، میں وہ ایک قبر بنا کے ان کی مرنے والوں کی، تو میں پھر نعرہ لگاؤں گا کہ ہندوستان کا میں لیڈر ہوں۔ وہ شکر الحمدللہ کہ کوئی ہندو کوئی مسلم اس جنگ میں نہیں مرا، اور وہ سارے بچ گئے، پاکستان نے ایسے نشانے لیے، انسانوں کو نہیں مارا، اور اس کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے بولنے کی، اور اب انشاءاللہ اس دلدل میں یہ خود ہی ہنستا چلا جائے گا۔ 3 گھنٹوں میں ہمارے چند نوجوانوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ایک پورا انڈیا ایک دن کی مار ہے، صرف ایک دن کی، اور اسی لیے تو خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے معافی نامہ دے دیا ہے، اور یہ بضد تھے کہ ہمیں جلدی سے معافی دلواؤ۔ پہلے مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یار یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اور پھر اتنا انہوں نے اسے تنگ کیا، سی این این دیکھیں، اس کے پاؤں سی این این پہ چل رہا ہے، سی این این نے پہلے کوشش کی ہے کہ ہم یہ بات رہنے دیں، لیکن جب انہوں نے کہا نہیں معافی تو پاکستان مانگ رہا ہے، پھر سی این این نے صحافتی مطلب انداز میں اس نے کہا یہ بے ایمانی ہوگی، سی این این نے پھر بتایا کہ یہ بے ایمان ہمیں بار بار فون کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ جنگ روکو، سیز فائر کرواؤ، سیز فائر کرواؤ، وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، وہ انہوں نے اوپن کر دیا اب بات کہ یہ سارا میڈیا جھوٹا ہے، یہ سارا مودی جھوٹا ہے، بکواسی آدمی ہے، تو اس لیے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ معافی نامہ انہوں نے خود لکھ کے دیا ہے، اور انہوں نے خود چاہا کہ جلدی سے جان چھوٹ جائے، یہ نہ ہو 28 کے بعد 128 حملے ہو جائیں اور سارے کامیاب ہو جائیں۔ یہ 3 گھنٹے کا کام ہے صرف، اور میں ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہماری افواج پر بھونکتے ہیں، ہماری افواج، میں کہتا ہوں پاکستان کی افواج دنیا کی تمام افواج سے بہت بہتر ہے اور بہت آگے، نمبر 1 فوج ہے نمبر 1 پاکستان کی، اور اب سب کو باہر اندر یہ پی ٹی آئی فلانا یہ وہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ فوج وہی ہے، یہ کہتے ہیں کدھر گیا بجٹ، یہ بجٹ انہوں نے عقل حال کا بجٹ تھا، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ بجٹ ہے اور یہ ہماری کارکردگی ہے، اور ہم جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ اور میں نے دیکھا، میں نے فون پر بھی بات کی، جو ہماری سرحدوں کے محافظ ادھر کھڑے ہوئے تھے وہ اتنے خوش تھے، اور انڈین سارے گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے تو ان کی کتنی ہی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ واضح ہو گیا اس دفعہ کہ مسلم جو ہے اس نے اس کو بالکل لائٹر موڈ میں لیا جنگ کو، اور ہندو جو ہے وہ گھبرا گئے ہیں، ان کا مطلب آسان خطا ہو گیا ان کے، اور وہ ایسے مطلب کرتے ہوئے نا وہ ان کے نشانے ٹھیک نہیں لگے، اور پاکستان والوں نے چونکہ وہ شہادت کا جذبہ لے کے آئے تھے، انہوں نے تو وہ خوب انہوں نے اس میں رسپانس بھی بڑے تحمل، ہماری افواج بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، ہماری پاکستانی قوم نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بزدلی سمجھا نا، ہماری حکومت نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بزدلی سمجھا جب انہوں نے نور خان ایئر بیس پہ رات کو کیا نا فائر، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا آپ نے پریس کانفرنس دیکھیں، وہ چند سیکنڈوں میں انہوں نے بات کی ہے کہ اچھا اب یہ ہے، پھر انہوں نے کہا انتظار کرو ہم آ رہے ہیں، تو وہ دیکھیں مطلب 2-3 گھنٹوں میں انہوں نے صاحب برابر کیا، اور مودی کا مستقبل تاریک ہو گیا، جس طرح اس نے بھارت کے سارے شہروں ہر روز 8-10 دن انہوں نے تاریکی پھیلا کے
لوگوں کو ذلیل و خوار کیا، ان کو گھبراہٹ سی مطلب دے دی کہ جی بس بلیک آؤٹ کر دیں، بلیک آؤٹ. جتنے بھی جس طرح وہ بلیک آؤٹ ہوگی نا ان شہروں میں بھارت کے، اسی طرح بلیک آؤٹ ہو گئی ہے مودی کے مستقبل میں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے مودی نہ بہار میں الیکشن جیتے گا اور نہ اس کی زندگی میں بہار آئے گی. اور یہ خزاں میں اب جو ہے نا انشاءاللہ یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. انڈین سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ان مشکلات سے اپنے ملک کو نکالیں اور اپنے ملک کے ماتھے سے یہ اب بدنامی کی یہ کالک جو ہے اس کو اتاریں. اب آپ لڑائی جھگڑوں میں افسر کچھ نہیں پڑا ہوا. آپ کو نظر انہیں آ چاہیے جائے کہ گا پڑوسیوں کے ساتھ بندے کے پتروں کی طرح رہیں. اب ان اور کا جب انہیں پتہ چل گیا کہ پڑوسیوں سے تگڑے ہیں بھائی اب ان کو واضح ہو جائے گا، اب سب کے سامنے آ جائے گا. اور آپ دیکھتے رہیے گا یہ آتما ہتھیار جسے ہمارے جو ان کی پائلٹ زبان جیٹ میں لے کر گئے ہیں نا لڑاکا طیارے، وہ مسکراتے ہوئے انہیں مار کے واپس آئے ہیں. وہ تو گھر کہہ کے گئے کہ ہم اب شہید ہوں گے تو ہمارا جسم آپ کے پاس پہنچ جائے گا. اگر نہ بھی آئے تو محسوس کر لینا کہ ہم اپنے وطن پہ قربان ہو گئے. اللہ حافظ.